نہتے پاکستانیوں کے ساتھ جو ہوئی ڈی چوک اسلام آباد میں یہاں اسمبلی فلور پہ، اس میں ہمارے بہت سے ساتھیوں نے اس پہ بات کی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، وہ جو سپیچز انہوں نے جو ہمارے ساتھیوں نے کی ہے معزز ایوان میں، وہ اصل میں چشمدید گواہی ہے اس رات کی جو ریاستی دہشت گردی ہوئی تھی ڈی چوک میں، کیونکہ ہم سب اس کے آئی وٹنسز ہیں۔ یہاں پر جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب اس کے عینی شاہد ہیں، اور وہ ہماری جس ساتھی نے بھی بات کی ہے وہ اصل میں اس کی وہ چشمدید گواہی ہے اس واقعے کی جو ریاستی دہشت گردی جو نہد محب وطن شہریوں کے ساتھ جو کی گئی تھی۔ جناب اسپیکر صاحبہ، میڈم اسپیکر صاحبہ، میڈم اسپیکر صاحبہ، 24 نومبر 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کے پرامن نہتے محب وطن شہری اپنے قائد کے کال پہ ڈی چوک احتجاج کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں مختلف جگہوں پہ درجنوں جگہوں پہ کنٹینرز لگا کے غیر آئینی طور پہ راستے روکے گئے، کیونکہ احتجاج پاکستان کے آئین کے مطابق ہر ایک کا پرامن احتجاج حق ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پرامن احتجاج ہر جگہ جدھر بھی احتجاج کے پاکستان تحریک انصاف نے پرامن احتجاج کیا ہے۔ چاہے ہم لاہور گئے، اسلام آباد میں سے پہلے ڈی چوک گئے، جدھر بھی احتجاج کیا، 2014 میں 126 دن کا ہم نے دھرنا دیا، پرامن تھا، کسی کو ایک گملہ بھی نہیں توڑا۔ اور اس دفعہ بھی ہم پرامن احتجاج کے لیے اپنے قائد کے حکم کے مطابق پرامن احتجاج کے لیے ہم جا رہے تھے۔ ہمارے مطالبات 2-3 سمپل مطالبات تھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، آئین کو مکمل بحال کیا جائے پاکستان میں، یہی ہمارا مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ ہمارے تک جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے 8 فروری 2024 کو، کیونکہ ووٹ ایک امانت ہوتی ہے، اس قوم کی امانت تھی ووٹ، اور اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اس مینڈیٹ کی واپسی کے لیے دوسرا مطالبہ تھا کہ وہ مینڈیٹ واپس کیا جائے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور نہتے شہریوں کو جو انہوں نے پابند سلاسل کیے ہوئے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ پاکستان میں آئین کی بحالی وہ چاہتے تھے، اس ملک کی حقیقی آزادی وہ چاہتے تھے، وہ حقیقی آزادی کے فریڈم فائٹرز ہیں ان کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان فریڈم فائٹرز، حقیقی آزادی کے وہ جو فائٹر ہیں ان کو آزاد کیا جائے۔ اس مطالبے کے لیے ہم پرامن طریقے سے احتجاج کے لیے جا رہے تھے۔ درجنوں مقامات پر پنجاب میں راستے بند کیے گئے، آنسو گیس کے شیل، ربر بلیٹس فائر کیے گئے ہمارے نہتے شہریوں پہ، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی۔ پہلے تو اس کا بھی احتساب ان کے ساتھ کرنا چاہیے کہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، اور آپ لوگوں نے غیر آئینی طریقے سے جو قومی خزانے کو جو نقصان دیا ہے اس کا ازالہ ان سے کرنا ضروری ہے، اس کا بھی مطالبہ ہے ہمارا۔ دوسرا جناب اسپیکر صاحب، میڈم اسپیکر صاحبہ، ہمارا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ پنجاب میں ہمارے جتنے ورکر زخمی ہوئے ہیں اس دوران، ان کے FIR پنجاب کے ناجائز وزیر اعلیٰ، ادھر IG پنجاب اور پنجاب کے جو وزیر داخلہ ہے اور مصنف ان سب پہ ان کا پنجاب میں ہونا چاہیے۔ باقی جب یہ 2-2.5 گھنٹے کا راستہ تھا ادھر سے اسلام آباد، تقریباً وہ 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہم نے 3 دن میں طے کیا، ان کی وہ غیر آئینی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے۔ اور جب 3 دن بعد ہمارا یہ پرامن قافلہ اسلام آباد میں داخل ہوا، تکے 3 دن کے تکے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے تھے، اور جب اسلام آباد میں ہم داخل ہوئے وہاں پر آنسو گیس اور ربر بلیٹس وہ تو انہوں نے بے انتہا کی، اور دوسرا انہوں نے ادھر سے ٹارگٹ جو سنائپر شوٹر انہوں نے بیٹھائے ہوئے تھے بلڈنگز کے اوپر، وہ وہاں سے ڈائریکٹ وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے تھے، اور وہ سنائپر شوٹر جو گن استعمال کر رہے تھے وہ امریکن گن تھے، امریکن گن وہ انہوں نے یوز کیے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، ہمارا یہ بھی آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ اپنے ہم منصب جو امریکن آپ کا ہم منصب ہے ان کو یہاں سے لیٹر دیا جائے کہ کیا آپ لوگوں نے پاکستان کو جو یہ گنز دیے تھے سنائپر شوٹرز کے لیے، یہ محب وطن نہتے شہریوں کے خلاف دیے تھے یا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے تھے؟ ہم تو کسی وہاں پر کوئی دہشت گردی کے لیے نہیں گئے تھے، ہم تو اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے گئے تھے، تو پھر وہ امریکن گن کیوں اس پرامن شہریوں کے خلاف استعمال کی گئی؟ اس کے بھی انکوائری ہونا چاہیے، اور آپ اپنے ہم منصب امریکن ہم منصب ان کے ادھر سے آپ اپنے وہ جو قانونی طور پہ آپ ان کو لیٹر کریں کہ یہ کیوں اس طرح ہوا۔ دوسرا، پھر جب پاکستان تحریک انصاف کے وہ پرامن شہری آنسو گیس کے شیل سے، ربر بلیٹ سے اور سنائپر کے
ٹارگٹ کلنگ سے وہ خوفزدہ نہیں ہوئے اور ادھر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے ادھر بیٹھے رہے. تو رات کے اندھیرے میں منظم طریقے سے ملٹری فورسز کے ذریعے ان پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی اور ہمارے سینکڑوں ساتھی ہمارے شہید ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. جو ابھی تک کافی سارے ہمارے 200 کے قریب ابھی تک ہمارے ورکر جو ہے وہ لاپتہ ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ ریاستی دہشت گردی اور اس کو کوئی اور نام تو ہم دے نہیں سکتے کیونکہ بالکل کلم کلا ریاستی دہشت گردی تھی جو 26 نومبر کی رات کو پاکستان تحریک انصاف کے پرامن شہریوں کے خلاف ہوئی. میڈم اسپیکر صاحبہ، وہاں پر میں خود شام کے وقت ادھر نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ میرے حلقے کے کچھ اور بھی ساتھی تھے. وہاں پر اوپر جو سنائپر شوٹرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہم پہ فائر کیا. ہمارے سروں کے اوپر سے درخت کی شاخوں کی چیرتی ہوئی گولیاں گزر گئی. ڈاکٹر امجد صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اس کے پیچھے صف میں انہوں نے نمازی کو نشانہ بنایا، وہ ادھر شہید ہو گیا، اس کو اسپتال لے گئے. کنٹینر سے نمازی کو انہوں نے پھینک کے وہ نماز پڑھنے نہیں دے رہے تھے. میڈم اسپیکر صاحب، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا. میڈم اسپیکر صاحبہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ان کو جب قید میں ڈالا گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان پہ ایک سپاہی کو ان پہ تعینات کیا گیا تھا. اس سپاہی کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کافی عقیدت تھی. وہ ایک دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ان کو کہا کہ مجھے ذمہ داری دی گئی، آپ کے اوپر میری ڈیوٹی ہے، یہاں کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے، میں سرکاری ملازم ہوں اور یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میرے فرائض میں شامل ہے. تو آیا روز قیامت مجھ سے ظالموں کی سہولت کار کا جو ٹریٹمنٹ وہ میرے ساتھ کیا جائے گا یا مجھے ظالموں کا سہولت کار تصور کیا جائے گا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب دیا کہ نہیں، آپ کے ساتھ ظالموں کے سہولت کار کا رویہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ آپ ظالموں میں سے ہو. میڈم اسپیکر صاحبہ، جو نفرت احکامات جاری کرنے والوں سے ہونی چاہیے، اتنی ہی نفرت احکامات پہ عمل کرنے والوں سے بھی کرنا چاہیے. ہمیں جتنا برا احکامات ماننے والے ہیں اتنا برا احکامات جاری کرنے والے بھی ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، اگر اس طرح نہیں تو کربلا کے واقعے میں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے خاندان کے ساتھ جو سپاہیوں نے جو ظلم کیا تھا ان کو شہید کیا تھا، پھر تو وہ بری ہو گئے، پھر تو ان کا کوئی قصور نہیں. وہ تو کہیں گے ہمیں تو یزید نے حکم دیا تھا اور ہم نے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی تھی. نہیں، ہر ایک ادھر اتنا ہی گناہگار ہے، ہر ایک وہ عمل کرنے والا جتنا احکامات دینے والے ہیں. تو میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ انتہائی ظلم ہوا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ 12 اگست 1948 کو ابھی پاکستان کا سال بھی نہیں ہوا تھا، وہاں پر نہایت پرامن مظاہرین کو وہاں پر شہید کیا گیا سینکڑوں کی تعداد میں. 1971 کا سانحہ پاکستان کا سانحہ ہو، ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہو، آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو، ماڈل ٹاؤن میں پرامن شہریوں کی شہادت ہو، یا ڈی چوک بے نظیر بھٹو کی راولپنڈی لیاقت باغ میں بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو، ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے 29 شہریوں کی شہادت ہو. پوری قوم جان چکی ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک ہی قوت ہے اور وہ قوت ہے ہمارے ملک کے جنرلز. انہوں نے اس پاکستان کو ہر دفعہ انہوں نے ڈسا، اس شہریوں کو ہر دفعہ پاکستان کو انہوں نے نقصان دیا. میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ جنرل ڈائر کے پیروکار انہوں نے جو ہمارے نہتے شہریوں کو، نہتے ہمارے ساتھیوں کو جو شہید کیا، ان شہیدوں نے تو اپنے لہو سے انقلاب کی بیج بو دیے. یہ ان جنرل ڈائر کے جو ساتھی ہیں ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے نہتے شہریوں پہ گولی کیوں چلائی؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے نہتے شہریوں پہ تم لوگوں نے گولی کیوں چلائی؟ ہم تو آئین کی پاسداری کے لیے گئے تھے، اس ملک میں آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی مانگنے کے لیے گئے تھے، تم نے کیوں گولی چلائی؟ ہم تو اپنی چوری شدہ مینڈیٹ مانگنے کے لیے گئے تھے، کیوں گولیاں چڑھائی؟ ہم تو
اپنے قائد عمران خان کی رہائی مانگنے کے لیے گئے تھے، کیوں گولیاں چلائی ہم لوگوں پہ؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ ظلم بربریت پہلی دفعہ نہیں ہوئی، پہلے بھی ہوئے، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم جان چکی ہے۔ انشاءاللہ وقت قریب ہے ان لوگوں کا خاتمہ۔ ہر دنیا میں مختلف جگہوں پہ اس طرح جو غاصب قوتیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کا بھی خاتمہ بہت جلد ہوگا۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، دوسری وہاں پر رینجرز کچھ اہلکار ہلاک ہوئے تھے، وہ بھی کسی گاڑی والے نے اس کو کچھ لیتے، اور گاڑی والوں کو پکڑا گیا، اس کی شناخت ہو گئی ہے کون ہے، کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سارا کچھ ان کے بیانات بھی آ گئے، گاڑی بھی پکڑی گئی، پھر بھی اس کا FIR عمران خان پہ ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، پاکستان میں کہیں کتا بھی مرتا ہے تو اس کا FIR وہ ڈائریکٹ عمران خان پہ کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی وہ گھٹیا حرکتیں جو بے گناہ غلط قسم کی کیسے عمران خان پہ یہ لوگ لا رہے ہیں۔ میرے اسپیکر صاحبہ، ان کا موٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد۔ ان کا ایمان اور تقوی بھی اس کو ہم نے دیکھا ہے 77 سالوں میں، اور جہاد بھی ان کا دیکھا ہے۔ ایمان تقوی تو ان کا ہے کہ نمازیوں پہ یہ فائر کرتے ہیں، نماز کے لیے تو وہ بنی اسرائیل کے تو ہم نے دیکھے تھے خبروں میں کہ وہاں پر مسجدوں میں نمازیوں پہ فائر کرتے ہیں، اور ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے تھے۔ ادھر ابھی خود پاکستان میں ہمارے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ وہ نمازیوں پہ کس طرح گولیاں برسا رہے ہیں، نمازیوں کو کس طرح نیچے پھینک رہے ہیں کنٹینروں سے۔ ان کا ایمان اور تقوی ان میں کچھ نہیں، اور جہاد تو یہ اس کو تو ہم نے اپنے بچوں کے منہ کے نوالے ان کو کھلائے تھے کہ کشمیر ہی آزاد کریں۔ کشمیر تو یہ آزاد نہیں کر سکے، اپنی قوم کو فتح کرنے کے لیے نکلے، اور ان کو لے جہاد کا جب ٹائم ان کا آتا ہے تو پھر ان کے 90,000 فوجی ان کے اسلحہ پھینکتے ہیں، 90,000۔ شرم کی بات ہے۔ اب بھی انڈیا نے اپنے عجائب گھر ان کے وردیوں سے سجائے ہوئے ہیں، جو پاکستانی 25 کروڑ عوام کے لیے شرم کا مقام ہے۔ میرا اسپیکر صاحبہ، اس کے بعد اسلام آباد میں جنہوں نے نسلی تعصب پھیلانے کی جو کوشش کی، پشتون وہاں پر جو مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں کئی کام شام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر ان کا کاروبار ہے، ان لوگوں کو انہوں نے تنگ پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جدھر دیکھتے ہیں پشتون ہے اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اس FIRوں میں نامزد کرتے ہیں۔ FIR بھی دہشت گردی کے، دہشت گردی تو ریاست نے کی ہے، ہم پرامن لوگوں نے تو کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ پھر جب ادھر وہ مزدوری اور کام کے سلسلے میں گئے، ان پہ بھی یہ ریاستی دہشت گردوں نے ان پہ بھی دہشت گردی کے دفعات میں ان کو شامل کیا ہے۔ میڈم اسپیکر، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ نسلی تعصب مت پھیلائیں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی اتحاد اور اتفاق کی بات کرتا ہے، اور ہم ایک یونٹ پاکستان کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جو یہ نفرتیں پھیلائی ہیں بلوچستان میں اس طرح 8 اضلاع اس طرح ہے کہ وہاں پر پاکستانی پرچم یہ نہیں لہرا سکتے، وہاں پر اسکولوں میں پاکستان کا ترانہ یہ نہیں گا سکتے۔ اس طرح کے حالات انہوں نے بنائے۔ ان کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے، اداروں کی توہین ہو رہی ہے۔ ان کے ادارے کو لوگ کس نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی غلط اقدامات کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، ہماری پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ پشتونوں کے ساتھ جو نسلی تعصب ہو رہا ہے اس سے باز رہیں۔ یہ پشتونوں کی جو حقوق کی جو علمبردار کے نام پہ جو سیاست کرے اس ملک میں، وہ ادھر اسلام آباد میں ان کا لیڈر بیٹھا ہوئے بلوچستان کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے سینیٹر بنا ہوئے، وہ ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، بلکہ وہ ان کے ناک کے نیچے ادھر پشتونوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں بیان ہی نہیں دے رہے۔ وہ یہ بیان پشتونوں کے متعلق، پشتونوں کے ساتھ جو ظلم ادھر وہ کر رہے ہیں، پشتون مزدورکاروں کے ساتھ، کاروبار والے لوگوں کے ساتھ، یہ تو ان کو بھی اس پہ آواز اٹھانا چاہیے۔ وہ ان کے ساتھ اتحادی بیٹھا ہوا ہے اور ان کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا۔ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ پشتونوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہے یہ نہ کیا جائے۔ پشتون ایک غیرت مند بہادر قوم ہے، پاکستان پشتونوں کی تاریخ بہادری سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المفسدين يا رب العالمين يا رب العرش العظيم. عمران خان عمران خان عمران خان پاکستان پائندہ باد. تھینک یو جناب عبدالسلام صاحب.